الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ای عقاب تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ای عقاب یہ تو چلتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ رہی ہے یہ طوفانوں سے محبت کرنے والی قوم ہے اور ایمان لے آئے ہیں تو آزمائش سے دوچار ہونا یہ 1400 سالہ تاریخ ہماری رہی ہے اللہ نے ہر دور میں اہل ایمان کو آزمایا ہے ان کو پرکھا ہے سونے کو جتنا بھی تپایا جائے گا اتنا وہ نکھرے گا صحابہ زمانے جاہلیت میں کیا حالت تھی اس دور کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں بارہا لیکن اللہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایسا آزمایا کہ کندن بنے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ملا اولئک هم المفلحون قرآن میں کہا گیا اولئک هم المہتدون کہا گیا اولئک هم الراشدون ان کو کہا گیا معلوم ہوا آزمائش کے بعد انسان نکھرتا ہے اور یہ آزمائش کے جو بادل ہیں وہ وقتی رہتے ہیں کالے بادل زیادہ رہتے نہیں ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں ان مع العسر یسر ہر تنگی کے بعد آسانی کے راستے اللہ کھولنے والا ہے تھوڑی کوشش کرو اور آزمائش میں کھرے اتر جاؤ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا آگے کے راستے ہم کھولیں گے اس وقت دنیا کے سارے مسلمان ایک طرح کی کشمکش میں ہیں اتنے حالات میں ہے چاروں طرف سے باطل طاقتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ایمان کی کمزوری ہماری حد درجہ بڑھتی جا رہی ہے بہت سارے تو اس کی تاب نہ لا کر دائرے ایمان سے نکل رہے ہیں اس وقت استقامت کی ضرورت ہے آزمائش میں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خود اہل مکہ کے درمیان رہے اب رجل صالح یعنی نیک مرد شمار ہوتے تھے پورا مکہ آپ کا احترام کرتا تھا شیخ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی بڑے زبردست مفتی فقیہ گزرے ہیں مصر سے جن کو جلا وطن کیا گیا تھا اور قطر نے ان کو پناہ دی تھی ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا بڑے زبردست مفتی تھے وہ فرماتے تھے کہ آدمی جب تک نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے لیکن جب وہ مصلح بن جائے اور لوگوں کو ان کی خرابیاں بتانا شروع کرے اور ان کی اصلاح کا کام شروع کرے تو پھر دنیا ان کی مخالف بن جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک رہے آپ کو کبھی صادق بھی کہا جاتا ہے آپ کو امین بھی کہا جاتا ہے بیت اللہ میں حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صالحیت اور دینداری کو دیکھتے ہوئے آپ کو آگے کیا گیا آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں مگر جس دن کو ہے صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا ہے اور سب کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے بس آپ یہاں سے مصلح بن چکے ہیں یعنی اصلاح کا کام آپ نے شروع کیا ہے لہذا جماعتنا کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا وہاں سے مخالفت شروع ہو گئی اور کیسی مخالفت 13 سال مکی دور میں صحابہ نے کیسے گزارا حضرت خباب ابن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اب تکالیف برداشت نہیں ہوتی
متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اب برداشت نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے ہو گئے, آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پہلے امتوں پر آ چکی ہیں. الا ان نصر اللہ قریب. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کی مدد بہت قریب ہے. لیکن 13 سال میں تو صحابہ کو کیسا آزمایا گیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اللہ کے حکم سے مکہ جیسے اپنے پیارے وطن کو, جس میں اپنی زندگی کے 53 سال گزار چکے تھے, آپ نے خیر بات کہا, اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑا, اپنی جائیداد کو بھی چھوڑا, اپنے اہل وطن کو بھی چھوڑا, وطن کو بھی چھوڑا. کبھی تو آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں اے شہر مکہ, اے اللہ کا گھر تو مجھے بہت پیارا ہے, کاش اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکال دی تو میں کبھی اس کو چھوڑ کر کے نہ جاتا. آپ مدینہ میں گئے ہیں, سارے صحابہ گئے, 13 سال تک کو تو سکون کا سانس لینے نہیں دیا. جیسے ہی مدینہ پہنچے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, نکلو اب بدر کے لیے, احد کے لیے, حنین کے لیے, تبوک کے لیے, غزوہ مریسی کے لیے. چند صحابہ کے دل میں یہ بات آئی, ارے ابھی تو مکہ کی سرزمین چھوڑ کر آئے ہیں, یہاں ذرا سکون کا سانس لینے کو ملا ہی تھا کہ اب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آ گیا. کیا آزمائشوں پر آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں, کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا, وہو کرہ لکم, اس کو ناپسند کرتے ہو, اس کے انجام سے تم واقف نہیں ہو. ہر آزمائش, ہر مصیبت اپنے بعد بہت ساری آسانیاں لے کر کے آتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کیسی شرطیں لگائی جا رہی ہیں. ایک مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر کے آئے گا, ہم حوالے نہیں کریں گے, اور ہمارا کوئی آدمی مسلمان بن کر کے تمہارے پاس آ گیا تو اس کو حوالے کرنا پڑے گا. آئندہ سال جب عمرہ کے لیے آؤ تو سارے ہتھیار رکھ کر کے آنا, اور کچھ لے کر کے بھی آئے تو اس کو لہرانا نہیں ہے بلکہ تھیلے کے اندر بند رکھنا, اور 3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جانا. کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو برداشت نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے, پھر دب کر اتنی صلح ہم کیوں کر رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بعد میں چل کر فتح مبین اسی سے آپ کو نصیب ہوگی. لیکن وہاں بھی صبر سے کام لیا. جب مکہ چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں, مدینہ کے قریب پہنچے ہیں, تو مکہ کی طرف جانے والا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آ گیا, جس کی وجہ سے وہی شہر کو چھوڑنے کا غم تازہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, جس ذات نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے ان قریب آپ کو اپنے وطن اصلی کی طرف وہ لوٹائے گا. آپ فکر نہ کریں. اس وقت آزمائش کا دور چل رہا ہے, لیکن یہ بادل بہت جلدی چھٹنے والے ہیں, اور فراخی کا اور خوشحالی کا دور ان قریب شروع ہوگا. پھر بعد میں مکہ فتح ہوا, اس وقت پھر فراوانی کا دور شروع ہوا, خوشحالی کا دور شروع ہوا. اس وقت ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں, لیکن بس اللہ ہم کمزوروں کا چند عرصے تک امتحان لے رہا ہے, بعد میں انشاءاللہ خوشحالی ہی ہوگی. ہمارے سامنے 1400 سالہ نہیں, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک تاریخ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے عراق کے اندر توحید کا اعلان کیا ہے, خود ان کے والد آزر آگ بگولا ہو گئے, لارجمنک, تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. عراق کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ نہیں تھی, نمرود کی آگ کو بھی ڈالا گیا. جب مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرم پر ہاتھ بھی ڈالا گیا. وہاں عزت اور ناموس کا مسئلہ تھا. وہاں سے فلسطین گئے, اللہ کا حکم آیا حضرت حاجرہ اور چھوٹے ننھے منھے کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں جاؤ. پھر وہاں پہنچے تو ان دونوں کو چھوڑ کر پھر شام جاؤ. کیسے اللہ نے آزمایا. لیکن بعد میں چل کر جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عراق میں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, آج ان کی اولاد یعنی یہود پوری دنیا پر کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں. مسلمان ہو, عیسائی ہو یا یہودی ہو, ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں.
مصیبتوں سے اللہ نے آزمائشوں سے گزارا ہے. قیامت تک ان کا ذکر جاری رہے گا. ہر مسلمان 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے, درود شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم کا بھی نام لے رہا ہے. آزمائشوں کے بعد آپ کے لیے حالات سازگار ہوں گے, خوشحالی آئے گی. جب رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو سورج کی روشنی کا بھی وقت قریب آ جاتا ہے. زیادہ دیر آپ کو نہیں آزمایا جائے گا, بس ہمت رکھے, ہمت کبھی ہمیں نہیں ہارنی. اللہ سے نا امید کافر ہی ہو سکتا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو صرف اللہ کا انکار کرنے والا ہی نا امید ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی دنیا میں اطلاع ملی تھی کہ ان کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنے اسرائیلی بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا. وہی موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی, اللہ تعالیٰ نے خود وقت کے جس کو خدائی کا دعویٰ تھا اس کے گھر میں پرورش کر کے دکھایا. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے دشمن کی گود میں بھی اس کو محفوظ رکھ کر بتا سکتا ہے, اور جس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ جاتا ہے وہ کتنے ہی مضبوط محل میں ہو زلزلے کے ذریعے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ہاں, تم کتنے ہی مضبوط محل میں کیوں پیک نہ ہو جاؤ, وہاں ایئر بھی داخل نہ ہو سکتی ہو, مگر جب موت آئے گی تو تم کو پکڑ کر کے رہے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے. آج ہماری کل تمہاری باری ہے. کیسی خبریں آ رہی ہیں آج, کیا جوان, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا عورت, کیا بچی بس رات میں سویا کہ صبح اٹھ نہ سکا, دنیا کی منزل سے آخرت کی منزل کی طرف منتقل ہو گیا اور اس سفر سے اب کبھی واپسی نہیں ہوگی. گھر سے گاڑی لے کر کے 5 منٹ کے لیے کام کے لیے نکلا ہے, ایکسیڈنٹ میں موت ہونے کی خبر گھر والوں کو مل رہی ہے کہ اب اس سفر سے کبھی واپسی نہیں ہوگی. بس اللہ آزمائشوں سے ہمیں گزار رہا ہے تو اللہ ہم کو نکھار رہا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے ساتھ. اللہ ہمیں اچھا بنانا چاہتا ہے. مصیبتیں مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. جس خدا کو تم بھول چکے ہو اس خدا کی طرف آ جاؤ. اللہ اپنی قدرت کی جو تنبیہات دنیا میں موقع بموقع اللہ کی طرف سے آتی ہیں, یہ غفلت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے آتی ہیں. جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے, آؤ جاؤ ایک اللہ کے احکام کی طرف. خیر, بات چل رہی موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا ہے, بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, پیچھے فرعون ہے, آگے سمندر ہے, دائیں بائیں پہاڑ ہے, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, نہ جا سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں. آگے جائے تو سمندر میں غرق ہونے کا خطرہ ہے, پیچھے جائے اور وہاں رکے تو فرعون کے لشکر کا خطرہ ہے, دائیں بائیں جانب پہاڑ ہے. بس آزمانا اللہ کو یہاں تک تھا, آگے راستے کھولنا ہے. اللہ نے سمندر میں راستے کھولے ہیں. آزمائش زیادہ وقت تک نہیں رہتی. اس وقت ہم سب کو ہمت سے کام لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی کر رہی ہے. ہاں, اللہ کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے. ہماری زندگیوں کے اب زیادہ اوقات باقی نہیں ہے. کتنے سال ہم نے غفلتوں میں گزار دیے ہیں. ہاں, اللہ آزما رہا ہے. قدرت کی تنبیہات بار بار ہمیں متوجہ کر رہی ہے, یہ ہمارے لیے محسن بن کر کے آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں اور کنویں کے اندر ڈال دیا. پوری تفصیل سے یہ واقعہ میں نے بتایا تھا. کون تصور کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر کنویں کے اندر ڈال دیا جائے بعد میں چل کر وہ مصر کا بادشاہ بھی بن سکتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا. تو آزمائش زیادہ دنوں تک نہیں چلتی. بس اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گزری ہوئی زندگیوں پر ہم اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کتنی راتیں ایسی گزر جاتی ہیں, کتنے دن ہمارے اتنی غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. بس وہ ساری خبریں ہم سن کر کے ہمارا دل اللہ کی طرف, اللہ کے احکام کی طرف, اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے. جو روایت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کامل کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں. ہمارے سارے اعمال اس وقت چوپٹ ہو چکے ہیں. اندازہ لگائے اس وقت کہ جمعہ میں جو مجمع رہتا ہے اور فجر کی نماز میں عام دنوں میں جو مجمع رہتا ہے, صرف معلوم ہوتا ہے کہ 20% مسلمان نمازی ہیں, 80% مسلمان بے نمازی ہیں.
اعمال تو ہمارے سارے چوپٹ ہو چکے ہیں، مسئلہ اب ایمان کا ہے۔ ایمان کا سودا تو اتنا معمولی ہو گیا، ہر گھنٹے یہ خبر آ رہی ہے کہ لو ٹیپ کے شکار ہو کر ہماری بچی دائرے ایمان سے نکل جا چکی ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ارتداد کے دہانے پر ہے۔ حضرت نے تو اس وقت فرمایا تھا یہاں تو ارتداد کے دہانے پر نہیں ہے، اندر داخل ہو چکا ہے۔ کتنی بچیوں کی خبریں منظر عام پر تو بعد میں آتی ہیں، اس سے کتنے مہینوں اور کتنے سالوں پہلے وہ دین سے رخصت ہو چکی ہے، اس کا پتہ تک نہیں ہے۔ اس وقت ہم کو نواقض ایمان بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نواقض وضو تو ہم سیکھتے ہیں، کون کون سی چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون کون سی چیزوں سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وقت سیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزوں سے ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ پتہ تک نہیں ہوتا، جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے ایسے الفاظ تو عام ہو چکے ہیں، کیا ملا اللہ کو ہماری خوشی ختم کرنے سے؟ کیا اللہ کو ہماری خوشی دیکھی نہیں گئی؟ نعوذ باللہ، ایسے الفاظ تک سننے کو مل رہے۔ اس آدمی کا دائرہ ایمان میں رہنا مشکل ہو گیا، اس کو دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، ایسے الفاظ استعمال ہو گئے کہ طلاق تک واقع ہو گئی ہے، مگر وہی حرام کاری کے ساتھ دونوں رہ رہے ہیں اور اولاد بھی حرام کی پیدا ہو رہی ہے اور اس پتہ تک نہیں ہے۔ یہ نواقض ایمان ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے اسلام میں انٹری کا ڈور ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ، مگر ایگزٹ کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ اسلام کے ادنا حکم کے بارے میں اگر شک میں مبتلا ہو گیا یا ایک ادنا حکم کے بارے میں اگر مذاق بھی کر لیا، دائرہ ایمان سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس وقت اسکول کالج میں پڑھنے والا بہت بڑا ہمارا نوجوانوں کا طبقہ جو دینی مکاتب سے دور ہے، دین کی باتوں سے دور ہے، جو باتیں انہوں نے ایمانیات کے تعلق سے بچپن میں پڑھی ہے، خود اسی میں ان کو شک ہو رہا ہے، خود اسی میں ان کو شک ہو رہا ہے۔ اس وقت کام کرنے کے اور ذمہ داریاں بہت ہے بھائیوں، ہم آپس سے اختلاف کو بلا دے، بالائے طاق رکھ لے رہے، اپنی انانیت کو ذبح کر لے رہے، میری بات نہیں مانی جاتی تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم میں اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہوں، اس تعلق سے تو میں فکر کر سکتا ہوں کہ دین بدین میرے گھر کے اندر دین کیسے تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ خیر یہ باتیں تو بہت ہیں، جو میں نے روایت پڑھی اس کا خلاصہ میں بتا دوں۔ ایمان کامل کی 4 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمائی، یہ 4 باتیں جس کے اندر ہے فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اعطا للہ، جو کسی کو کچھ تعاون کر رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، بس ایک اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ صدقہ خیرات میں تو یہ نیت ہوتی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ خود ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں گوشت کی ضرورت ہے، ترکاری کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، اس وقت ابھی ہم یہ نیت کریں کہ اللہ نے میرے گھر والوں کا حق میرے اوپر رکھا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں گوشت، ترکاری وغیرہ چیزیں خرید رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دین کے کام، دنیا کے کام ایسے ہیں، اگر ان کو دن بنانا ہے بس دل کے زاویے کو بدل دو۔ دنیاوی سارے کام جو روزمرہ مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، وہی دنیاوی امور ہے، مگر دل کا زاویہ اور نگاہ بدل گئی تو وہی دنیاوی کام دین بن جاتا ہے۔ دینا اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ میرا احسان مانے، مجھے جزاک اللہ کہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ان کے شکر کے بھی انتظار نہیں کرتے، ان کے جزاک اللہ کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ یہ انسان کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مجھے تو میرے رب سے بدلہ دینا ہے، جس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی اتنا بدلہ نہیں دے سکتا۔ بہت سی مرتبہ ہم اب کسی کے لیے مدد بھی کرتے ہیں تو بعد میں اس کے خون پسینے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، میں جب کہوں گا تو وہ کام کرنے کے لیے آئے گا، نہیں، دینا ہو اللہ کے لیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب بہت اچھی مثال اس کو بتاتے ہیں، اگر کسی کا تعاون کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں،
اتنے چپکے سے کرو جیسے جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو برگر پہنچاتے ہو تاکہ ساس سسرے کو پتہ نہ چلے. کتنے چپکے سے پہنچاتے ہیں, چاہے جیب خراب ہو کہ سب خراب ہو, مگر رات میں جا کر کے اسی کمرے میں دیتے ہیں. یا کتنے چھپا کر کے صدقہ ہو رہا ہے, اتنا چھپا کر کے صدقہ کرو. یہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا جاتا. کچھ نیکیاں ایسی ہیں. خیر, اعطوا للہ, دینا بھی اللہ کے لیے ہو. وہ منع للہ, کسی کو نہیں دے رہے تو بھی اللہ کے لیے ہو. مجھ سے مشورہ نہیں کر رہے, میں نہیں دوں گا. دینا بھی اللہ کے لیے ہے, روکنا بھی اللہ کے لیے ہے. ہاں, یہ اوصاف, ایمانی اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھائے گئے. وہ منع للہ. ہماری بہت ساری رسمیں ایسی معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں, وہاں دینا پڑتا ہے, ہر رسم پر تحفہ دینا ہے. نیوتا کیا بولتے ہیں, تحفہ نہیں, نیوتا بھی ہے ایک رسم, دینا ہے. اب بیچارہ غریب آدمی ہے, نہیں دے گا, قرض لے کر کے بھی دینا ہے, کیونکہ لوگ ناراض ہوں گے, میری ناک کٹے گی. وہ منع للہ, اللہ ناراض ہو رہا ہے, میں یہاں نہیں دے سکتا. رکا بھی تو اللہ کے لیے رکا. ہاں, حالات آئیں گے. اگر حق راستے پر چلنے کی ہمت ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھیے. ہاں, تھوڑا وقت ہوتا ہے. ایک آدمی حق پر چلتا ہے, حالات آتے ہیں, ایک اکیلا ہو جاتا ہے, مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا قافلہ اسی کے پیچھے چلتا ہے. وہ منع للہ, بس میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا, چاہے میرا پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے, میں یہاں نہیں دے سکتا. شریعت نے منع کیا ہے, میرے رب نے منع کیا ہے, میرے رسول نے منع کیا ہے. دعوتوں میں جا رہے ہیں تو جمع کرانا ہے, یہاں بھی شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ منع للہ, میں یہاں نہیں دوں گا. اور نہیں دوں گا کیوں؟ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ منع للہ, یہ ایمان کی دوسری علامت ہے. رک جائے تو بھی اللہ کے لیے رک جائے. وہ احب للہ, اور محبت بھی کرے کسی سے تو اللہ کے لیے. کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دنیاوی لالچ کا شائبہ تک نہیں ہوتا. ایک آدمی عالم دین سے محبت کر رہا ہے, اللہ کے نیک بندے سے محبت کر رہا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس ان سے دین کی باتیں سیکھیں گے, اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا, اپنی دنیا بھی بہتر بنے گی, اللہ کا خوف بھی دلوں کے اندر پیدا ہوگا. یہ ایسی محبت ہے کہ جس میں دنیاوی لالچ کا شائبہ تک نہیں ہوتا. لیکن شیطان تو انسان سے بھی بہت زیادہ چالاک ہے. ایسے موقع پر انسان کی بھی نیت میں خطرے وہ ڈالتا ہے. میں فلاں عالم دین سے اس لیے تعلق رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے یہ کہے کہ یہ فلاں صاحب کا خاص آدمی ہے. اب یہ آ گئی دنیاوی محبت. احب للہ, محبت کر رہے تو اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں. ان صاحب سے دنیا کے ہر انسان مل رہا ہے تو میں بھی ان سے رہوں گا تو سب لوگ مجھ سے بھی ملیں گے. یہ خالص جو محبت تھی, اس میں اب دوسرا رنگ شامل ہو گیا. وہ احب للہ, محبت کرنی ہے اللہ کے لیے محبت کرو. بہت سی محبتیں دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں, اس میں بھی دل کا زاویہ بدل دو. بیوی سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ دنیاوی محبت ہے, مگر ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کے محبت میں فرق ہے. میں بیوی سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا حکم دیا. میں اپنے ماں باپ سے محبت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. میں اپنے اولاد سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کس محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. گھر میں گئے, بچہ معصوم انداز میں کھیل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ بس اس کو اپنے گود میں اٹھا لو, رک جاؤ تھوڑے دیر کے لیے. میں بچے سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ حضرات حسنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, اور بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مرتبے پر فائز, جن پر وحی آتی ہے, دونوں جہاں کے سردار ہیں, کبھی اپنے مرتبے سے اتر کر بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کرتے ہیں آپ کہ حیرت ہوتی ہے وہ پڑھ کر. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں. یہ حدیث ام ذرا بہت لمبی روایت ہے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو سنائیں گے. بخاری شریف میں بھی, ترمذی شریف میں بھی وہ روایت ہے. وہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی, نہیں میں پوری تو نہیں سناؤں گا. 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی اور سب نے یہ طے کیا کہ ہر عورت اپنے شوہر کا ہو بہو حال سنائے گی کہ کس کا شوہر کیسا ہے. ایک عورت جس کی طلاق ہو گئی تھی, اس نے اپنے شوہر کی بھی تعریف کی اور اپنی ساس کی بھی تعریف کی. یہ تو بہت بڑی بات ہے.
آج تو جو عورت شوہر کے نکاح میں ہے وہ اگر شوہر کی تعریف کر لے تو وہ دنیا کا بہت بڑا انسان ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، پوری دنیا کے لوگ مرید ہو، مگر بیوی کبھی مرید نہیں ہوتی۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک بزرگ اللہ نے بڑی عجیب کرامت دی تھی ان کو، تو لوگوں نے کہا حضرت ذرا فضا میں اڑ کر کے بھی دکھائے، یہ کرامت بھی ہم آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو حضرت نے لوگوں کے مطالبے پر فضا پر اڑ کر دکھایا۔ اب ساری عورتیں جمع ہو گئی کہ حضرت بزرگ ہے، اللہ نے ان کو کیا کرامت دی ہے، آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ پھر جب یہ سارا عملہ بکھر گیا اور اس کے بعد گھر گئے تو عورت نے تانا دینا شروع کیا، ارے کیا بزرگی کا دعویٰ کرتے اور کہتے پوری دنیا میری مرید ہے، آج ایک بزرگ آسمان میں اڑ رہے تھے، ایسا اڑ کر کے دکھاؤ اگر تم بزرگ ہو تو واقعی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں تم کو بزرگ کو اڑتے ہوئے دیکھا؟ ارے بالکل، سب عورتوں نے دیکھا ہے۔ کہا وہ بندہ ناچیز تھا، اچھا اس لیے وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یہاں بھی عیب نظر آ رہا ہے۔ تو اگر بیوی شوہر کی تعریف کر لے تو یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ عورت جس کی طلاق ہو گئی تھی وہ بھی شوہر کی تعریف کر رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے، دو جہاں کے سردار، مگر بیویوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ جو دنیاوی محبت ہے، دل کے زاویے کو بدل کر کے میں اس کو دینی محبت بنا دوں تاکہ اس پر مجھے ثواب ملے۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے دشمنی رکھے تو بھی صرف اللہ کے لیے۔ یہ سب سے کٹھن مسئلہ ہے۔ اپنی انانیت، اپنے تکبر کی وجہ سے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اس کو منسوب کرتے ہیں کہ میری دشمنی صرف اللہ کے لیے۔ بہت کٹھن مسئلہ ہے یہ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ۔ لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایسی مقدس جماعت تیار فرمائی تھی جنہوں نے ساری حدیثوں پر ہو بہو عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس دشمن کو پکڑ کر کے ہوا میں لہرا کر کے زمین پر پٹکائے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب اس سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سینے پر بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا۔ بس اتنا غصہ آیا، لیکن فوراً کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو دوہرا مجرم ہے، اس کے تو اب سزا دینی چاہیے، تو تمہارے ساتھ بھی اس نے گستاخی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کو اوپر سے جو نیچے پٹکا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اب میں اگر اس کو مارتا تو یہ اپنا ذاتی انتقام ہو جاتا۔ احب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کہ اس کو جو میں نے مارا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جب میرا معاملہ آیا تو میں ہٹ گیا۔ یہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر نالا، ان کے گھر کا پر نالا مسجد نبوی کی فضا میں چھت میں تھا اور پانی اندر گرتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو ایک آدمی کو بلایا کہ یہ ان کے گھر کا پر نالا مسجد میں، یہ تو اللہ کے گھر کے احکام اور آداب کے خلاف ہے، اس کو نکال دو۔ نکال دیا اس کو۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر کا پر نالا جو مسجد نبوی کی فضا میں تھا وہاں سے نکال دیا ہے، فوراً آئے اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا اللہ کے گھر میں اندر کے حصے میں تمہارے گھر کا پر نالا ہے، یہ اللہ کے گھر کے اخلاق اور آداب کے خلاف ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ عباس میں رکوع کرتا ہوں، آپ میری پیٹھ پر چڑھ جائے اور یہ پر نالے کو آپ اپنے ہاتھ سے خود لگائیں۔ عمر کی کیا جرأت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہو اس کو ہٹا دے۔ جب مسجد کے اللہ کے گھر کی بات آئی صاف صاف بات حضرت عباس سے کہہ دی، ان کا پر نالا بھی ہٹایا، مگر جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی فوراً اس حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت عباس نے کہا امیر المؤمنین میں کسی اور سے لگوا لوں گا، بالکل نہیں، میں رکوع کرتا ہوں، آپ میری پیٹھ پر چڑھے اور آپ وہ پر نالا لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے، ان کی پشت پر حضرت عباس چڑھے اور وہ پر نالا لگایا۔ یہ ہے وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کی اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا۔ آج ہماری دشمنیوں کا حال دیکھیں،
ہاں بھائی بھائی سے ناراض ہے، جنہوں نے ایک پلیٹ میں بچپن میں کھانا کھایا ہے، ایک ہی ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، آج ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج دشمن جو طاقتور ہوا ہے یہ ہمارے آپس کے انتشار کی وجہ سے طاقتور ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس وقت ہم سب کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے انتشار کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایک اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ جو ایمانی اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، میں خود اس کا محتاج ہوں، اللہ میرے اندر بھی پیدا فرمائے اور ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے، اور جو پریشانیاں اور جن آزمائش سے آج مسلمان، ہندوستان کے مسلمان خصوصاً گزر رہے ہیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرے، ہاں نماز کے ذریعے اللہ سے قریب کرے۔ اللہ کے گھروں کو ہم نے کتنا ویران کیا ہے، فجر کی نماز میں بڑا افسوس ہوتا ہے، پورا محلہ اللہ کی نحوستیں ہمارے گھر میں گر رہی ہیں۔ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں مگر فجر کے وقت توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے سال ہو گئے مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے تھک گیا، جو اصل کامیابی کی طرف بیچارہ بلا رہا ہے، وہ کامیابی چھوڑ کر ہم دنیا کے نقشے میں کامیابی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھے بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اور آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، چاہے 100% کامیابی کے نقشے غیروں کے طریقے میں ہمیں نظر آئے، مگر کامیابی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آسمان سے اترے ہوئے مذہب میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کرے۔ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے کتنے ایام بچے ہیں، بس جو کچھ بچا کہ میں اپنی زندگی کے اصلاح کی فکر کروں، اپنے گھر میں دینی ماحول کو بنانے کی فکر کروں اور اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو بھی زندہ کروں۔ ہاں اپنی بچیوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہو۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے بارے میں بدظن رہنے کا زمانہ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں صفائی دینے کا زمانہ نہیں ہے۔ ہاں چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، چاہے بچے بھی کتنی دیندار ہو، ہاں یہ وہ زمانہ ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی ہمیں متنبع کر رہا ہے، ہم اس کو اپنے حق میں خیر خواہ سمجھیں۔ وہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہے، میرا بچہ برا ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہے تو پھر بھی بدظن رہے تو اصلاح کی توفیق ہوگی، ورنہ خود ہم اپنے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں صفائی پیش کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ ہمارا لاڑ کہیں ہمیں خون کے آنسو نہ رلائے، کیونکہ اس اولاد سے جو بھی ٹھنڈک پہنچے گی پہلے ماں باپ کو پہنچے گی، اور سب سے پہلے جو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ دوسروں کو تو بعد میں خود ماں باپ کو پہلے اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کے بارے میں بھی فکر مند رہے۔ گھر میں بھی کم سے کم دن میں 15 منٹ عشاء کے وقت جب گھر کے سارے ممبر جمع ہو جائے، دین کی ایک کتاب کی تعلیم کرے، صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائے کہ کس حالات کے ساتھ وہ گزرے ہیں اور کیسے انہوں نے ایمان پر استقامت پوری دنیا کے سامنے مثال پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا